اپنے بیٹوں کو انسان بنائیں، جانور نہیں۔ یہ نہ ہو کل کو اس کے کمرے سے بھی کسی کی جوان بیٹی کی پنکھے سے لٹکتی لاش ملے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد اور آباد رکھیں، جہاں آپ قدم رکھیں اللہ آپ کے لیے خیر اور آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کا بلاگ۔ آج کے بلاگ میں بنا رہی تھی زردہ، اور زردے کے ساتھ میں نے بنانے ہیں پسندے۔ اچھا، پسندے جو ہے نا، ان کا نام میں نے خود فرسٹ ٹائم سنا ہے۔ زردے کا تو سب کو پتہ ہوگا، میں نے کبھی نہیں کھائے پسندے، نہ ہی ہماری فیملی میں کبھی کسی نے بنائے تھے۔ انفیکٹ یہ جب بڑی عید آئی نا، تو میرے ہسبینڈ نے نا ایک دم بولا کہ امی جو ہے نا بڑی مزے کی ڈش بناتی تھی، پسندے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بیوی کو پتہ چل جائے کہ ہسبینڈ کو کوئی چیز پسند ہے اور بیوی وہ نہ بنائے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ پسندے ہوتے کیا ہیں، مجھے تو یہی نہیں پتہ۔ تو میری جیٹھانی کی کال آئی، تو انہوں نے بھی میرے ہسبینڈ کو بولا کہ میں نے بھی بنائے ہیں، بڑے مزے کے بنے۔ تو پھر مجھے اور زیادہ نا وہ ایک تجسس ہوا کہ آخر یہ ہے کیا چیز۔ تو میں نے پھر ہسبینڈ کو بولا کہ آپ نہ لائیں اور مجھے لا کے دیں چیزیں، پھر میں بناتی ہوں۔ تو انہوں نے بولا نہیں نہیں، تم سے نہیں بنیں گے، امی جو بناتی تھی نا وہ ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا آپ لائیں تو صحیح نا۔ پھر میں نے ریسیپی وغیرہ یوٹیوب چھانا، تو بڑی پرانی سی ریسیپیز مجھے ملی۔ میرا خیال ہے کم ہی لوگ بناتے ہیں، یا بہت پہلے کوئی بنتا ہوگا پسندے کا سالن، اب نہیں بناتے۔ تو میں نے نا بڑی پرانی ریسیپیز جو ہیں آج سے کئی سال پہلے کی مجھے ملی، یہ کہ مل گئیں۔ پھر میں نے ان کو دیکھا اور پھر مجھے سمجھ آئی کہ اچھا یہ سالن ہوتا ہے پسندے کا۔ پھر میں نے اس کو ٹرائی کیا، اور جب میرے ہسبینڈ نے کھایا نا تو ان کو اتنی خوشی ہوئی نا، انہوں نے بولا کہ میری نا یاد تازہ ہو گئی ہے بچپن کی، جب امی بناتی تھیں قربانی پہ اور ہم سب بہن بھائی مل کے کھاتے، تو بڑی خوشی ہوئی، بڑا اچھا لگا۔ تو آپ لوگ بتائیں آپ کے گھر میں کون کون مطلب کہاں کہاں پسندے بنتے ہیں، کن کن کے گھر میں ابھی بھی بنتے ہیں، بہت پہلے بنا کرتے تھے۔ سچی بات بولوں تو میرے اپنے جو میکے والی فیملی ہے، وہاں پہ تو ہم نے کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا، نہ ہی کبھی بنایا۔ تو یہاں پہ آ کے بھی، اب آ کے مجھے تھوڑا میرے ہسبینڈ نے بتایا تو پھر میں نے بنا لی۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو نہیں بن سکتی یا بنائی نہیں جا سکتی، بس یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کریں اور تھوڑا سا سیکھ لیں یہاں وہاں سے، تو آپ کو آ ہی جاتا ہے۔ تو بہرحال زردہ بھی بڑا مزے کا بنا تھا، اور پسندے بھی بڑے مزے کے بنے تھے، اور ہسبینڈ بھی بڑے خوش ہو گئے تھے۔ اچھا، ہسبینڈ اگر اچھا ہو تو آپ یقین کریں کہ زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے آپ کی شادی جس انسان سے ہوئی ہوتی ہے نا، اگر وہ انسان اچھا ہو، عزت دینے والا ہو، ایک سلجھا ہوا انسان ہو، ایک اچھا باپ، ایک اچھا شوہر ہو، تو بڑی اچھی زندگی گزرتی ہے۔ لیکن اگر وہی انسان ایک ذہنی مریض ہو، ایک جانور ہو، پڑھے لکھے کے لباس میں وہ ایک جاہل ہو، تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ آج میں نے بات کرنی ہے ایک لڑکی جس کا نام ثانیہ زہرا، 20 سال کی بچی، میں تو اس کو بولوں گی، ہمارے مقابلے میں تو وہ بچی تھی، جس کو اس کے شوہر نے، جو کہ ایک وکیل تھا، پڑھا لکھا وکیل، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اگر اس کے آپ کبھی ٹک ٹاک پہ میں نے تو دیکھی تھی اس کی، بعد میں نے پھر اس کی ساری ڈیٹیل دیکھی، کہ اگر آپ دیکھیں بظاہر تو ایک لگژری کمرہ جس کی کارپیٹنگ ہوئی ہوئی ہے، سیلنگ لاکھوں کی ہوئی ہوئی ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں کا ایک پنکھا لگا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، ایک مہنگا سا بیڈ ہے، بیڈ کے اوپر ایک کاؤچ ہے، اور کاؤچ کے اوپر اس بچی کی لاش پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی۔ کیا فائدہ؟ مطلب ہم بچیوں کو سب کچھ دے سکتے ہیں، نصیب نہیں دے سکتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک جوا ہوتا ہے جو ہر ماں باپ نے کھیلنا ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ بچیوں کی شادی کریں نا، تو اپنی بچیوں کو اتنا مارجن ضرور دیں کہ اگر ان کو کوئی تکلیف ہے، ان کو کوئی پریشانی ہے، اگر وہ آ کے آپ کو بتائیں، تو آپ ان کی تکلیف کو سنیں اور اس پہ سٹینڈ لیں۔ کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر یہی ہوتا ہے، کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، کیا ہو گیا، تھپڑ مار دیا، عام بات ہے، برداشت کرو۔ بچیوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بچیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ دیکھو فلاں کے ساتھ یہ ہوا، وہ رہ رہی ہے نا، وہ دیکھو فلاں کے ساتھ ہوا، دیکھو بچے ہو گئے ہیں، بچوں کے لیے کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اور بعد میں کیا ہوتا ہے، ایک ثانیہ زہرا جیسی بچی کی لاش ملتی ہے، کیا فائدہ اس گھر کا، اس لاکھوں کی کوٹھی کا، اس کروڑوں کے گھر کا، وہاں پہ اتنی فیسلٹیز کا، آپ کا یہ کہہ دینا کہ تمہیں اور کیا چاہیے، ساری سہولتیں ہیں، دیکھو کتنا بڑا گھر ہے، مطلب کتنا وہ کھانا پینا ہے، ہر چیز ہے تمہارے پاس، کیا ہو گیا، شوہر کا رویہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ یقین کریں کہ جب آپ اپنی اولاد کو اس چیز پہ کمپرومائز کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، تو بعد میں یہی ہوتا ہے جو اس بچی کے ساتھ ہوا۔
جب بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں نا تو پلیز بچیوں کو اتنا مارجن ضرور دیں، ان کو یہ ان پہ اعتماد کریں. اگر وہ آپ پہ اعتماد کر کے آپ کی پسند پہ شادی کر رہے ہیں تو آپ ان کو اتنا اعتماد دیں کہ بیٹا ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں. اگر سامنے والا انسان کا بچہ ہوا نا تو رہنا، اگر نہ ہوا، اگر وہ جانور نکلا نا تو واپس آ جانا، ہم ہیں تمہارے پیچھے. ایک طلاق یافتہ بیٹی بہتر ہے ایک مری ہوئی بیٹی سے. کیا خیال ہے آپ کا؟ طلاق لے گی، کیا ہو جائے گا؟ 4 دن لوگ باتیں کریں گے، سنائیں گے، اس کے بعد وہ اپنا آپ سنبھال لے گی، پڑھی لکھی ہے، جاب کر لے گی، کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر لے گی، لیکن کم سے کم زندہ تو ہوگی نا. کل کو جب روز حشر، میں کہتی ہوں ایسے ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کو، پھر ماں باپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، ان کے فیصلے بھی غلط ہو سکتے ہیں. جب آپ شادیاں کرتے ہیں اپنی اولاد کی تو بے شک آپ سب کچھ دیکھ بھال کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات فیصلہ غلط ہو جاتا ہے تو مانیں اپنے فیصلے کو کہ ہاں بھی بیٹا ہم سے غلطی ہو گئی. آپ بے شک اس کو ریورس نہیں کر سکتے، لیکن اپنی بچیوں کو اجازت تو دیں. بعد میں پھر اپنی بیٹیوں کو مجبور کرنا ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کہ بیٹا اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہم نے یہ کر دیا، اب کمپرومائز کرو، اب برداشت کرو، اب سمجھوتا کرو، لوگ کیا کہیں گے، ہماری عزت رکھو. کیا عزت رکھنا صرف بیٹیوں کا ہی کام ہے؟ کیا انہوں نے ہی اپنی زندگیاں برباد کرنی؟ آپ اس بچی کی اگر سٹوری سنیں، میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتی، ان کے کچھ تو تصویریں بھی نہیں میں لگا سکتی، کاپی رائٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے. وہ 20 سال کی بچی 6 مہینے کی پریگننٹ، ایک اس کا آلریڈی بیٹا تھا، دوسرا بچہ ہونے والا تھا، اس کی زبان کٹی ہوئی، اس کی کتنی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، اس کا جبڑا ٹوٹا ہوا، اس کے ہاتھ کی کلائی ٹوٹی ہوئی، اور اس کے بعد اس کو پنکھے کے ساتھ لٹکا کے، اور جب اس کے ماں باپ کو کال کیا گیا ہے کہ آج اپنی بیٹی کو آ کے لے جاؤ، رنگ کیا دیا گیا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے. اور جب وہ باپ اپنی بیٹی کو لینے گھر گیا تو ساس اس کی ساتھ والے کمرے میں سو رہی ہے. جب باپ نے شور مچایا تو کہتی ہیں کہ ہمیں سونے دو، یہ تمہاری بیٹی کے کرتوت ہیں، اس نے خودکشی کر لیا، اس کو اٹھا کے لے جاؤ، ہمیں تنگ نہ کرو. مطلب ایسے پتھر دل لوگ اس دنیا میں موجود ہیں. تو خدا را اپنی بیٹیوں کی حفاظت خود کریں، اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں. اگر وہ آپ کو کچھ بتاتی ہیں آ کے اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس کو سیریس لیں. صرف یہ کہہ کے واپس نہ بھیج دیں کہ بیٹا کمپرومائز کرو، ساری دنیا کرتی ہے، ساری دنیا کی عورتیں کرتی ہیں. نہیں، بعض جگہیں کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. بعض جگہیں جو ہیں وہ ایک مطلب سٹیپ لینے کے لیے ہوتی ہیں، فیصلہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اور دوسرا، میرے سمیت جتنی ماؤں کے بیٹے ہیں نا، خدا کا نام ہے اپنے بیٹوں کی تربیت اچھی کریں، ان کو انسان بنائیں، جانور نہ بنائیں. اگر شروع سے ہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ وائلنس کی طرف جا رہا ہے، یا اس کے اندر اس طرح اذیت دینے کی چیزیں موجود ہیں، وہ لوگوں کو تنگ کر کے مار کے اس کو مزہ آتا ہے، تو اس کی کونسلنگ کروائیں. صرف یہ کہہ دینا کہ خود ہی بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا، سمجھدار ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ہوتے. بچے آہستہ آہستہ اپنے آپ پہ پردہ چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ویسا بیہیو نہیں کرتے، وہ آہستہ آہستہ سیکھ جاتے ہیں دھوکہ دینا، وہ خود کو چھپانا سیکھ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنا آپ نہیں بدلتے. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں لو جی بیوی آئے گی نا تو اس کو ٹھیک کر لے گی، بچے ہوں گے نا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. کہ دوسروں کی بچیاں جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. جس بچے کو آپ اتنے سال ٹھیک نہیں کر پائیں، جو آپ کا اپنا خون تھا، جس کی تربیت آپ پہ فرض تھی، آپ اس کو ٹھیک نہیں کر پائیں، تو وہ جو کل کی آئی ہوئی بچی اس کو کیسے ٹھیک کر سکے گی؟ وہ تو اس کے لیے ایک تجربہ گاہ ہوگی، اس کو وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے گا اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا. اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی جو ثانیہ زہرا کا نکلا. آخر کار وہ نفسیاتی مریض، وہ جانور انسان جو ہے وہ اس کو مار دے گا. کیا جائے گا؟ آپ کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا. یقین کریں کہ ایسے ماں باپ کے گریبان پہ بھی روز حشر ان بیٹیوں کا ہاتھ ہوگا. وہ بیٹیاں ضرور اپنے ماں باپ پہ بھی الزام لگائیں گی کہ ہم کہتے رہے لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ ہماری خاطر تم کمپرومائز کرو. کیا اللہ بخش دے گا ایسے ماں باپ کو بھی؟ کیا صرف ایک دفعہ بیٹی بیاہ دینا آپ کا فرض ختم ہو گیا؟ اس کے بعد آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مرے جیے بس کمپرومائز کرنا. پھر یہاں پہ اگر حقوق کی بات کریں تو بہت سارے لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں جناب کہ آج کل کی بچیاں تو ویسے ہی نہیں گھر بسانا چاہتی، آج کل کی بچیاں تو ویسے ہی کچھ نہیں کرنا چاہتی، آپ لوگ آ کے اور ان کو پٹیاں پڑھاتے ہیں. بھائی یہ حالات ہوتے ہیں یہ حالات ہوتے ہیں ثانیہ زہرا والے. اگر اس طرح بالکل آپ وہ ایک کیا کہیں کہ بھیگی بلی بن کے آپ زندگی گزاریں گے نا تو پھر یہی ہوگا آپ کے ساتھ. آپ یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں یہی کہتی ہوں کہ آج اگر میرا بیٹا ہے یا آپ سب کے بیٹے ہیں نا، تو خدا کے لیے ان کی تربیت ایسے کریں کہ کل کو اگر ان کے ہاں کوئی بچی آئے نا، کوئی بیوی ان کے ساتھ، مطلب کوئی عورت ان کے ساتھ جڑے نا، تو کم سے کم وہ اس کے ساتھ خوش رہے، پرسکون رہے، تکلیف اور اذیت میں نہ رہے. کیونکہ اس کا جواب ہم نے بھی کل کو اللہ کے سامنے دینا کہ ہم نے ان کی تربیت کیسی کی تھی.
اور بیٹیوں کے ماں باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر بیٹی جو آپ کے وہ جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، جس کو آپ ساری زندگی جو ہے نا وہ کانٹا نہیں چبھنے دیتے، شادی کے بعد ایسے اس سے انجان ہو جاتے ہیں، ایسے اس کو مجبور کرتے ہیں کہ کمپرومائز کرو، خیر ہے، عزت کا خیال رکھو، تب آپ کو خیال نہیں آتا کہ وہی بیٹی ہے جو آپ کے جگر کا ٹکڑا تھی، چاہے اس کو کوئی بھی مارتا رہے، اس کو مطلب اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دے، اس کو گالیاں دے، اس کو ذلیل کرے دن رات، تب ماں باپ کے دل کو کچھ نہیں ہوتا، تب وہ صرف ان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے کہ بس ہماری عزت کا خیال رکھو اور بس گزار لو زندگی جیسی گزرتی ہے، تو تب بھی آپ کی اولاد ہی رہتی ہے، تب بھی وہ آپ کا ہی خون رہتی ہے، چاہے وہ جہاں مرضی چلی جائے۔ خدا کے لیے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، ان کی تربیت ایسی کریں کہ کل کو جب وہ کسی بھی دوسرے انسان کے ساتھ جڑیں تو اس کے ساتھ وہ سکھ کا باعث ہوں، خوشی کا باعث ہوں، سکون کا باعث ہوں، اطمینان کا باعث ہوں، نہ کہ تکلیف، اذیت، ظلم، مار پیٹ، آخر میں موت۔ بہت افسوس ہے، اگر کسی نے ابھی تک یہ سٹوری نہیں دیکھی، کسی کو نہیں معلوم، تو جائیں جا کے سرچ کریں ثانیہ زہرا کے نام پہ، آپ دیکھیے گا، آپ کو نظر آئے گا وہ معصوم بچہ جو پیچھے وہ چھوڑ گئی ہے، اور ایک 6 ماہ کا جو اس کے اندر پل رہا تھا، اس سمیت اس کو قتل کر دیا گیا، اور وہ جو نام نہاد انسان، جانور نما انسان تھا، وہ اسی ٹائم بھاگ گیا۔ اگر اتنی غیرت تھی، اتنا تمہارے اندر وہ تھی، تو رہتے نا وہاں پہ اور مقابلہ کرتے، بھاگ کیوں گئے؟ بس اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کو میرے ان خیالات سے کوئی اختلاف ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں یہی بولوں گی کہ پلیز بچوں کی تربیت پہ خاص توجہ دیں۔ اگر آپ کا بچہ کسی بھی اس قسم کی چیز میں ہے، وائلنس میں ہے، یا وہ اذیت پسند ہے، اس کی کونسلنگ کروائیں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں کہ اس کی بیوی آئے گی تو ٹھیک کر لے گی اور اس کے بچے آئیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بیماری کا جو علاج ہوتا ہے نا، وہ صرف ڈاکٹر کر سکتا ہے، بیوی بچوں کے پاس یا کسی اور انسان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جس سے وہ علاج کر سکے۔ یہ ایک بیماری ہے، ذہنی امراض، اس کے لیے آپ کو علاج کروانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے پلیز، بس جناب یہ میری آج کی ویڈیو تھی، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو نصیب کو اچھا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو نیک کرے، ہم سب کے حق میں اچھا کرے۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔